کامیابی کوئی نرم و نازک چیز نہیں جو آپ کی خواہشوں پر آپ کو مل جائے گی۔ کامیابی ایک بے رحم کھیل ہے جس کے اصول بھی بے رحم ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کھائی کو پار کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ یہ وہ 15 بے رحم قوانین ہیں جو آپ کی خواہش کو اس وقت تک کچلتے رہیں گے جب تک وہ کاوش میں تبدیل نہ ہو جائے۔ قانون نمبر 1، اپنی خواہش کو قتل کریں، مقصد کو زندہ کریں۔ خواہش کمزور ہوتی ہے، مقصد طاقتور ہوتا ہے۔ خواہش کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں، مقصد کا مطلب ہے مجھے ہر حال میں چاہیے۔ خواہش کہتی ہے اگر یہ مل جائے تو اچھا ہوگا، مقصد کہتا ہے اگر یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ کی خواہش میں امیر بننا چاہتا ہوں کبھی بھی آپ کو صبح 5 بجے بستر سے نہیں اٹھائے گی جب باہر سردی ہو، لیکن آپ کا مقصد میں اپنے خاندان کو دوبارہ کبھی غربت میں نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو اٹھنے پر مجبور کر دے گا۔ خواہش ایک شوق ہے، مقصد ایک ضرورت ہے۔ اپنی خواہش کو کیوں کے ایندھن سے جلا دیں، اپنی کیوں کو اتنا بڑا اور اتنا جذباتی بنائیں کہ ناکامی کا آپشن ہی ختم ہو جائے۔ خواہش کو ایک انتخاب سے نکال کر بقا کا مسئلہ بنا دیں۔ قانون نمبر 2، تحریک، موٹیویشن کا انتظار نہ کریں، تحریک پیدا کریں۔ تحریک یعنی موٹیویشن عمل کا نتیجہ ہے، عمل کی وجہ نہیں۔ عام لوگ کاوش شروع کرنے کے لیے تحریک کے جادوئی لمحے کا انتظار کرتے ہیں، وہ موڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فریب ہے۔ تحریک کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پر نازل ہوگی، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو خود پیدا کرنا ہوگا۔ کاوش کا پہلا قدم ہمیشہ بغیر کسی تحریک کے مکمل بیزاری اور سستی کے عالم میں اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جب آپ وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو تو عمل کی وہ چھوٹی سی چنگاری آپ کے دماغ میں تحریک کا الاؤ روشن کرتی ہے۔ جب آپ تھوڑی سی پیش رفت دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو انعام دیتا ہے اور آپ اگلا قدم اٹھانے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ عمل کو اپنے جذبات سے الگ کر دیں، جذبات کو حکم نہ دینے دیں کہ کیا کرنا ہے، اپنے جسم کو حکم دیں کہ وہ عمل کرے، چاہے آپ کا دماغ چیخ رہا ہو کہ رک جاؤ۔ قانون نمبر 3، ہر خواہش کی قیمت ہے، اسے ادا کریں۔ کامیابی ایک خواہش نہیں، ایک سودا ہے۔ یہ کائنات توازن کے اصول پر چلتی ہے۔ آپ کچھ بھی مفت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر خواہش کی ایک قیمت ہے جو کاوش کی کرنسی میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ صحت مند جسم کی قیمت پسینہ، نظم و ضبط اور فاسٹ فوڈ کی قربانی۔ کاروباری کامیابی کی قیمت ہزاروں گھنٹوں کی محنت، نیند کی قربانی اور ناکامی کا خطرہ۔ ایک ہنر میں مہارت کی قیمت روزانہ کی بورنگ پریکٹس۔ لوگ خواہش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خواہش مفت ہے، وہ کاوش اس لیے نہیں کرتے کیونکہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اپنی خواہش کے ساتھ اس کا پرائس ٹیگ لکھیں، خود سے پوچھیں کیا میں یہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو شکایت کرنا بند کریں اور قیمت ادا کرنا شروع کریں۔ قانون نمبر 4، تکلیف آپ کی ترقی کا پیمانہ ہے۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو آپ ترقی نہیں کر رہے۔ خواہش ہمیشہ آرام، کمفرٹ ڈھونڈتی ہے۔ کاوش جان بوجھ کر تکلیف، ڈسکمفرٹ کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ ترقی کا بنیادی قانون ہے۔ آپ کا دماغ اور جسم اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک انہیں ان کی موجودہ حد سے زیادہ زور نہ لگایا جائے۔ جم میں وزن اٹھاتے ہوئے درد، ایک مشکل کتاب پڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ یا ایک مشکل گفتگو کرتے ہوئے گھبراہٹ، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے آرام دہ دائرے یعنی کمفرٹ زون کو توڑ رہے ہیں۔ کاوش کا دوسرا نام ہی تکلیف ہے۔ تکلیف سے بھاگنے کی بجائے اسے ایک سگنل سمجھیں۔ جب آپ کو تکلیف محسوس ہو تو خود کو بتائیں کہ یہ کام کر رہا ہے۔ تکلیف کو اپنا استاد مان لیں۔ قانون نمبر 5، 5 منٹ کی جنگ جیتیں۔ کاوش کا سب سے مشکل حصہ اسے شروع کرنا ہے۔
آپ کی خواہش اور آپ کی کاوش کے درمیان سب سے بڑی جنگ صرف 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ یہ وہ 5 منٹ ہیں جب آپ کا الارم بجتا ہے اور آپ کا دماغ آپ کو 100 وجوہات دیتا ہے کہ بس 5 منٹ اور سو جاؤ۔ یہ وہ 5 منٹ ہیں جب آپ صوفے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ کہتا ہے کل سے ورزش شروع کرنا۔ یہ خواہش کی آواز ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کا واحد طریقہ 5 سیکنڈ کا قانون ہے۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں عمل کا خیال آئے، 1 2 3 4 5 گنے اور اپنے جسم کو حرکت میں لے آئیں۔ اپنے آپ سے بڑے وعدے نہ کریں، میں آج 3 گھنٹے پڑھوں گا۔ صرف 5 منٹ کی جنگ جیتیں۔ میں صرف 5 منٹ کے لیے کتاب کھول کر بیٹھوں گا۔ اکثر یہ 5 منٹ کی کاوش 50 منٹ میں بدل جاتی ہے۔ قانون نمبر 6، کامل پرستی، پرفیکشنزم خواہش کا سب سے خوبصورت بحروپ ہے۔ کامل وقت کا انتظار ناکامی کا سب سے خوبصورت بہانہ ہے۔ خواہش کامل نتیجہ چاہتی ہے۔ یہ وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ پہلی بار میں ہی بہترین ہو۔ چونکہ کامل ہونا ناممکن ہے، اس لیے خواہش اس کامل ہونے کے خوف کو بہانہ بنا کر کاوش کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیتی ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں، میرے پاس بہترین کیمرہ نہیں ہے، میرا آئیڈیا بھی مکمل نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کاوش گندی، میسی، نامکمل اور غلطیوں سے بری ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقی ہوتی ہے۔ کیا گیا کام ہمیشہ کامل منصوبے سے بہتر ہوتا ہے۔ خواہش کو کاوش میں بدلنے کے لیے اس اصول کو اپنائیں کہ اپنا پہلا بتا اور نامکمل ورژن دنیا کے سامنے لائیں۔ کاوش کا مطلب ہے عمل کرنا، کامل ہونا نہیں۔ قانون نمبر 7، خواہش اہداف پر، کاوش نظام پر انحصار کرتی ہے۔ اہداف یعنی گولز آپ کو سمت دیتے ہیں، لیکن نظام، سسٹمز آپ کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ خواہش اہداف طے کرتی ہے۔ میں 20 کلو وزن کم کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک خواہش ہے۔ کاوش ایک نظام بناتی ہے۔ میں ہر روز 30 منٹ واک کروں گا اور اپنی خوراک سے چینی ختم کر دوں گا۔ فاتح اور ہارنے والے دونوں کے اہداف ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے، لیکن فاتح کا نظام مختلف ہوتا ہے۔ خواہش آپ کو نتیجے سے محبت کراتی ہے، کاوش آپ کو عمل سے محبت کراتی ہے۔ اپنے بڑے ہدف کو بھول جائیں، اپنی ساری توجہ آج کے نظام پر مرکوز کریں۔ روزانہ کے اس عمل کو اتنی بار دہرائیں کہ وہ آپ کی شناخت کا حصہ بن جائے۔ قانون نمبر 8، خواہش بننا چاہتی ہے، کاوش ہوتی ہے۔ آپ اپنی عادتوں کا مجموعہ ہیں، اپنی خواہشوں کا نہیں۔ یہ جیمز کلیئر کا مشہور شناخت پر مبنی عادات کا نظریہ ہے۔ خواہش کا فوکس نتیجہ ہوتا ہے، میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ کاوش کا فوکس شناخت ہوتا ہے، میں ایک لکھاری ہوں۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں ایک لکھاری ہوں تو آپ کا عمل خود بخود بدل جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے لکھنے کا موڈ ہے یا نہیں، آپ لکھتے ہیں کیونکہ لکھاری لکھتے ہیں۔ اپنی خواہش کو اپنی شناخت میں بدل دیں۔ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں کی بجائے میں ایک صحت مند انسان کیا کرتا ہے، وہ صحت مند کھاتا ہے اور ورزش کرتا ہے۔ اپنی شناخت کو بدلیں، آپ کی کاوش خود بخود پیروی کرے گی۔ قانون نمبر 9، کاوش کا مطلب ہاں کہنا نہیں کہنا ہے۔ آپ کی کاوش کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کتنی چیزوں کو نہیں کہتے ہیں۔ آپ کی توانائی اور آپ کا وقت محدود ہے، یہ آپ کے 2 سب سے قیمتی اثاثے ہیں۔ خواہش ہر چیز کو ہاں کہنا چاہتی ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹی، سوشل میڈیا، نیٹ فلکس اور ہر نیا دلچسپ موقع، لیکن کاوش بے رحمی کا تقاضا کرتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کو ہاں کہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر ہر اس چیز کو نہیں کہنا پڑتا ہے جو اس مقصد کے راستے میں آتی ہے۔ یہ وارن بفے کا اصول ہے، کامیاب لوگ تقریباً ہر چیز کو نہیں کہتے ہیں۔ اپنی نہ کرنے والی فہرست بنائیں، ان تمام خلفشار کی نشاندہی کریں جو آپ کی کاوش کا وقت چراتے ہیں اور انہیں بے رحمی سے ختم کر دیں۔ قانون نمبر 10، آپ کا ماحول آپ کی خواہش یا کاوش کو خوراک دیتا ہے۔ آپ کی قوت ارادی آپ کے ماحول سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی کاوش پر قائم رہنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، اگر آپ کا ماحول آپ کی خواہش کو خوراک دے رہا ہے تو آپ بالآخر ہار جائیں گے۔
اگر آپ صحت مند کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا فریج جنک فوڈ سے بھرا ہے تو آپ کی خواہش جیت جائے گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا فون ہر 2 منٹ بعد نوٹیفیکیشن سے بجتا ہے تو آپ کی خواہش جیت جائے گی۔ اپنے ماحول کو اپنی خواہش کے لیے مشکل اور اپنی کاوش کے لیے آسان بنا دیں۔ اپنی کتابوں کو اپنے تکیے کے پاس رکھیں اور فون کو دوسرے کمرے میں۔ صحت مند جسم کو سامنے رکھیں اور جنک فوڈ کو گھر سے نکال دیں۔ اپنے ماحول کو اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کریں۔ قانون نمبر 11، خواہش چھپی رہتی ہے، کاوش کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جو چیز خفیہ ہوتی ہے اسے چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کی خواہشیں آپ کا ذاتی راز ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کیا کرنے کا سوچا تھا، اس لیے جب آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کو کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا، آپ کی انا محفوظ رہتی ہے۔ کاوش کو جواب دہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی کاوش کا اعلان کر دیتے ہیں کسی دوست کو، خاندان کو یا سوشل میڈیا پر، تو آپ خود کو جواب دہ بنا لیتے ہیں۔ اب ناکامی صرف آپ کی ذاتی ناکامی نہیں رہتی، یہ ایک عوامی ناکامی بن جاتی ہے۔ یہ سماجی دباؤ آپ کو کاوش جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنا مقصد کسی ایسے شخص کو بتائیں جس کی آپ عزت کرتے ہیں۔ ایک جواب دہ پارٹنر بنائیں جو آپ سے آپ کی پیش رفت کے بارے میں پوچھتا رہے۔ قانون نمبر 12، اپنے بہانوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ آپ کا دماغ خواہش کو پورا نہ کرنے کے لیے بہترین بہانے تخلیق کرے گا۔ آپ کا دماغ آپ کا دوست ہے لیکن یہ آرام کا بھی غلام ہے۔ جیسے ہی کاوش کا وقت آتا ہے آپ کا دماغ دنیا کے منطقی ترین بہانے پیش کرے گا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج موسم ٹھیک نہیں، میں کل سے زیادہ بہتر کروں گا۔ یہ سب خواہش کی چالیں ہیں۔ ایک بے رحم جنگجو کی طرح آپ کو ان بہانوں کو دوست نہیں بلکہ اپنا دشمن سمجھنا ہوگا جنہیں ہر حال میں شکست دینی ہے۔ اپنے بہانوں کو لکھیں، انہیں اونچی آواز میں پڑھیں اور ان کی حقیقت کو پہچانیں۔ جب آپ کا دماغ کہے میں تھکا ہوا ہوں تو جواب دیں تو کیا ہوا، کام پھر بھی کرنا ہے۔ قانون نمبر 13، کاوش ثبوت چھوڑتی ہے، خواہش مستقبل میں رہتی ہے، کاوش حال میں ثبوت جمع کرتی ہے۔ خواہش ہمیشہ ایک دن، ون ڈے کے بارے میں ہوتی ہے، ایک دن میں کامیاب ہوں گا، یہ ایک دھندلا خواب ہے۔ کاوش آج کے بارے میں ہے، یہ ثبوت چھوڑتی ہے۔ ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹی جیت ایک ثبوت ہے کہ آپ بدل رہے ہیں۔ جب آپ 10 منٹ واک کرتے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ آپ ایک صحت مند انسان بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی جیتیں، اسمال ونز، آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہیں اور ایک مثبت رفتار مومنٹم پیدا کرتی ہیں۔ بڑی منزل کو بھول جائیں، صرف آج کی چھوٹی جیت پر توجہ دیں۔ اپنے مکمل کیے گئے کاموں پر چیک مارک لگائیں، ان ثبوتوں کو جمع کریں کہ آپ ایک عمل کرنے والے شخص ہیں۔ قانون نمبر 14، واپسی کے راستے جلا دیں۔ جب تک آپ کے پاس پلان بی ہے، آپ کبھی بھی پلان اے کے لیے 100% کاوش نہیں کریں گے۔ خواہش ہمیشہ ایک محفوظ راستہ پلان بی رکھنا چاہتی ہے۔ اگر یہ کاروبار ناکام ہو گیا تو میں واپس اپنی پرانی نوکری پر چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ آپ کو آرام دہ رکھتی ہے لیکن یہ آپ کی کاوش کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ناکامی ایک آپشن ہے۔ تاریخ کے عظیم فاتح طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ ان کے سپاہیوں کے پاس فتح یا موت کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے۔ خود کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈالیں جہاں کاوش کرنا آپ کا واحد آپشن ہو۔ اپنے آرام دہ دائرے سے نکل کر خود کو ناکامی کے خطرے کے سامنے کھڑا کریں۔ جب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو انسان کی کاوش عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ قانون نمبر 15، آج کی کاوش کا درد کل کے پچھتاوے کے درد سے کم ہے۔ درد ناگزیر ہے، آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ یہ سب سے بے رحم اور سب سے حقیقی قانون ہے۔ آپ درد سے بچ نہیں سکتے، آپ کو زندگی میں 2 میں سے ایک درد کا انتخاب کرنا ہے، نظم و ضبط، کاوش کا درد، یا پچھتاوے، خواہش کا درد۔ نظم و ضبط کا درد عارضی ہوتا ہے، یہ بھاری ہوتا ہے لیکن اس کا وزن کلو گرام میں ہوتا ہے۔ پچھتاوے کا درد مستقل ہوتا ہے، یہ ہلکا لگتا ہے لیکن اس کا وزن ٹنوں میں ہوتا ہے، جو آپ کی روح کو کچل دیتا ہے۔ جب آپ 60 سال کے ہوں گے تو آپ کو وہ راتیں یاد نہیں آئیں گی جب آپ آرام سے سوئے تھے۔ آپ کو وہ خواب یاد آئیں گے جنہیں آپ نے کاوش نہ کر کے قتل کر دیا تھا۔
آج ہی اپنے درد کا انتخاب کریں، اس عارضی تکلیف کو گلے لگائیں، کیونکہ یہ آپ کو اس دائمی پچھتاوے سے بچا لے گی جس کا کوئی علاج نہیں۔ آج اپنی خواہشوں کی فہرست کو دیکھیں اور پھر ان 15 قوانین کو دیکھیں۔ کیا آپ اپنی خواہشوں کے آرام دہ بستر پر پڑے رہنا چاہتے ہیں یا کاوش کے اس بے رحم میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ انتخاب آپ کا ہے، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، آپ کی کامیابی تک۔